قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، کہ ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے. رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس. غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا. تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے. اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا. تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا. اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا. جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں. لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا. میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی ہے. ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے. دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5% 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے. 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں. اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی. ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں. لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں. تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں. کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ہر سال زکوٰۃ ہے. تم نے اپنے زکوٰۃ اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ. اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے، میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مفتی سلمان اظہری صاحب نے صرف چند منٹوں میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا اور اس میں سے غریبوں کو نہ دینا بہت بری بات ہے، اور ایسا کرنے سے قبر اور حشر میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آئیے اب ایک حدیث پاک سنیے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح معذرت فرمائے گا جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے سے معذرت کرتا ہے. پھر ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دنیا اس لیے دور نہیں کی تھی کہ میرے نزدیک تیری کوئی وقت نہ تھی، بلکہ اس لیے دور کی تھی کہ میں نے تیرے لیے عزت اور فضیلت تیار کر رکھی ہے.
اے میرے بندے، ان صفوں کی طرف جا اور جس شخص نے میری رضا کی خاطر دنیا میں تجھے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا پہنایا ہو تو اس کا ہاتھ تھام لے، وہ تیرے حوالے ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ پسینے نے انہیں لگام ڈال رکھی ہوگی، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا۔ وہ شخص صفوں میں جا کر اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو تلاش کرے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم نے اپنا مال غریبوں پر خرچ کیا، ان کی مدد کی، انہیں کھانا کھلایا، تو کل قیامت کے دن یہی غریب ہماری نجات کا سبب یعنی ذریعہ بنیں گے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے آپ غریبوں کو دل کھول کر اپنا مال دیں اور اس میں زیادہ سوچ وچار نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی غریب کو 10 یا 20 ہزار روپے دے دیے تو یہ نہ سمجھے کہ بہت دے دیا، کیونکہ آپ کو کیا خبر کہ اسے کس کام کے لیے اس رقم کی ضرورت ہو اور وہ اپنا کام کر لے۔ اگر آپ کے روپیوں سے اس کا کام بن گیا اور اس کا دل خوش ہو گیا تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے قبر اور حشر میں بہت بڑے فائدے کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس آڈیو کو سننے کے بعد غریبوں کے پاس جائیں اور ان پر اپنی دولت دل کھول کر نچھاور کریں، اور ہو سکے تو ان سے یہ بھی گزارش کریں کہ وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں۔ خیال رہے کہ زکوٰۃ یا صدقے میں پہلا حق غریب رشتہ داروں کا ہے، اگرچہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہوں، اس کے بعد دیگر لوگوں کا۔ اس لیے آپ اس ترتیب کا خیال رکھیں، اور جب آپ کو کوئی مستحق مل جائے تو دریا دلی سے اس کی مدد کریں، اور ضروری نہیں کہ کئی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیں اور رقم بچا کر دوسروں کو تلاش کرتے پھریں۔ نہیں، بلکہ جو مستحق یا غریب آپ کے پاس پہنچ جائے یا آپ کو خبر ہو جائے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ رقم دے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گی۔ یاد رکھیں کہ پرسنل میں میسج کرنے والے